السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے محکمہ پولیس میں نئی تعیناتیوں کے بعد کیا جرائم میں کچھ کمی واقع ہو سکی یا نہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، پولیس میں نئی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، تعیناتیوں کے بعد کیا جرائم میں کچھ کمی آئی ہے؟ نہیں ابراہیم، یہ تعیناتیاں تو خیر کوئی نیا آفیسر آتا ہے، خاص طور پہ آئی جی جب آتا ہے یا ایڈیشنل آئی جی جو رینک کے لوگ ہیں، جب ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں تو آگے جو ہے وہ چھوٹے لیول پر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ الیکشن کا دور تھا تو آئی جی سندھ جو ہے وہ رفعت مختار صاحب جب تعینات ہوئے تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ان کی مرضی سے اور جو نگراں سیٹ اپ تھا ان کے پاس سے ایک فائنل لسٹ ہوئی اور اس کے بعد تعیناتیاں ہوئیں۔ اور لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ تعیناتیوں کے بعد جرائم پہ کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ 2 دن پیچھے کا لے لیں، 7 لوگ ایک دن میں زخمی ہوئے، 6 لوگ ایک دن میں زخمی ہوئے، تو کوئی خاص جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک بڑا ایک ہڑبوم تھا کہ ہم ان کو تعینات کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور ڈسٹرکٹ میں جو ہے پولیس آفیسروں کو فلاں کو تعینات کیا جائے گا تو یہ ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے لوگ لگائے گئے ہیں بہت ہی ناتجربہ کار ہیں، اور اس پر جرائم جو تھا وہ اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیصد جو ہے جرائم اس میں اضافہ ہوا ہے، وارداتیں جو ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ذرا کرائم رجسٹر تو تھانوں کا دیکھیں، پہلے سے جرائم کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی کہیں واقع نہیں ہو رہی۔ شاہد صاحب، تارکین وطن جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی تھیں، اس کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہ ہو سکی۔ اچھا ہاں، یہ ایک ایشو تھا کہ شاید ہمارے یہاں جو خاص طور پہ افغانی جو نوجوان تھے ان پر یہ الزام عائد کیا جاتا تھا، اور کچھ شہر کے اس اپنا شہر قائد کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ بہت ساری وارداتیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ افغانی جو لڑکے ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج تقریباً آدھا مہینہ گزرنے والا ہے کہ تارکین وطن کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بھجوایا بھی جا رہا ہے، بارڈر پار لوگ جا بھی چکے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں تو اس پر کہیں کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل جرائم اسی طرح ہو رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اسی طرح لوگوں سے چنا جپٹی کی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، لوگ اپنی قیمتی املاک سے بھی محروم ہو رہے ہیں، یہ کچھ بھی اس کا سدباب نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے خاص طور پر ہاؤس رابری بہت ہے، بینک رابری میں اضافہ ہوا، اور اسٹریٹ کرائم تو روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں کوئی کمی، کنٹرول، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہمیں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، نہ ہمیں لائیو کہیں جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بہت بڑا پولیس مقابلہ ہو رہا ہو، لوگوں کو مارا بھی۔ سعود آباد میں بالکل اس طرح کا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 5 ڈاکو جو تھے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے، وہ کس طرح چڑھ گئے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، ان کو جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ ادروائز ہمیں کہیں کوئی ایسا جینون مقابلہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ شاہد صاحب، مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے لیکن جانی نقصان بھی بہت ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ کرمنلز جو ہے وہ دھڑلے سے لوگوں کو گولیاں مار کر اور چلے جاتے ہیں، کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ دیکھیں سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اب معاملات یہ ہے کہ بھائی آپ نے جتنے مقابلے کیے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، صبح آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج چلاتے ہیں کہ رات میں فلاں جگہ مقابلہ ہوا، فلاں جگہ مقابلہ ہوا، ادھر مقابلہ ہوا، ادھر۔ کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس میں زخمی ہو رہے ہیں ان کے پاس سے جو ویپن مل رہا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ویپن ابھی تک استعمال ہوا ہے کیا ان کا فرانزک ہوا ہے؟ کوئی کسی واردات سے میچنگ ہوئی؟ کوئی واردات سے کوئی میچنگ نہیں ہوئی۔ تو آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کراچی جو ہے وہ بھرپور اسلحہ جو ہے یہاں موجود ہے، اور صرف افسران، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو افسران ہیں ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم اس طرح کے مبینہ مقابلے کر رہے ہیں کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کہیں کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور کوئی ویپن جو ہے کسی پرانی واردات سے کہیں پر کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ملزمان جو ہے انہوں نے پہلے بھی واردات کی تھی، جیل چلے گئے، پکڑے گئے، پھر اب دوبارہ آئے ہیں تو ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجھے اب بوگس لگ رہی ہیں،
اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں وہ چونکہ سندھ میں پہلے تعینات نہیں رہے ہیں، یہاں کے سسٹم کچھ اور ہے، جہاں وہ نوکری کر کے ہیں وہاں کا سنیریو کچھ اور ہے، تو بھائی آپ آپریشن ایس ایس پی سے تو بات کریں، ان کو تو آپ یہ جو ہے اپنا تجربہ آپ بتائیں، لیکن آپ انویسٹیگیشن کے جو ایس ایس پی ہیں آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا ان کو جو زخمی دیے جاتے ہیں، جو ایف آئی آر ہے ان کے پاس جاتی ہیں، کیا وہ ساری کاغذی کارروائی ہیں، وہ کہاں معاملات جا رہے ہیں، آپ ان کا چلان کس طرح سے کر رہے ہیں؟ بھائی ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ بھی ابھی پکڑے جا رہے ہیں، جو لوگ مبینہ مقابلوں میں زخمی ہو رہے ہیں، یہ پہلے کتنی وارداتوں میں تھے، آپ ذرا ان کا سی آر او تو چیک کریں، ہمیں تو ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں، مبینہ مقابلے کیے جا رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ شہری جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنی کارکردگی اور صبح بلے بلے کرانے کے لیے آپ نے بہت بڑے مقابلے کر دیے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شعبہ تفتیش جو ہے پولیس کا شعبہ سخت ناکامی کا شکار ہے؟ یہ تو شروع سے رہا ہے اور اب بھی رہے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس کا سدے باب کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے ان کی وہ اس طرح کی پرورش ہی نہیں کی کہ وہ تفتیش کر۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ فرانزک لیبارٹری کا ریکارڈ منگا لیں نا کہ اتنے پچھلے 3 مہینوں میں کتنے مقابلے ہوئے، کون سے جو ہے وہ ویپن کس سے میچ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینون جو لوگ یہ کاروائیاں کر رہے تھے، جنہوں نے بندے مارے تھے، زخمی کیا ہوا تھا ڈاکوؤں نے، وہ کہاں ہیں؟ وہ تو کوئی بھی میچ نہیں ہو رہا۔ تو یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو آپ مبینہ پولیس مقابلے دکھا رہے ہیں نا، خدا را اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ آپ کی کارکردگی مائنس ہو رہی ہے، بلکہ اور مائنس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی کارکردگی کہیں نمایاں نہیں ہو رہی کہ آپ اس کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے جو 5 ڈاکو بھڑکا دیے، ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی کچھ نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ عوام کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک اپنا وہ چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، عوام کو پتہ چل چکا ہے وہ ویسے ہی لٹ رہے ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ اپنے دفاتروں میں محفوظ ہیں، نہ سارے راہ محفوظ ہیں۔ لہٰذا آپ کو خوف خدا کریں، کوئی کام کریں، کوئی جینون کام کریں، ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے لائیں جنہوں نے 10 بندے مارے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی آپ کی کارکردگی بالکل زیرو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی شاہد انجم صاحب، ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز، اللہ نگہبان۔